بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ خام تیل کا حصول، شہزادہ محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی ملاقات۔ روسی خام تیل کے متبادل کی تلاش پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو دو اہم خلیجی ممالک تک لے آئی، جو متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی اور سعودی عرب پہنچے تھے۔ تاہم ان کا یہ دورہ کامیاب ثابت نہیں ہو سکا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن گزشتہ روز سرکاری دورے پر وفد کے ہمراہ سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے۔ خیال ہے کہ جانسن نے سعودی عرب سے اسٹریٹجک شراکت داری کونسل کی تشکیل کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کر دیے۔ چین کی جانب سے افغانستان کو امداد کی فراہمی۔ چین کی ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے افغان ہلال احمر سوسائٹی کو امدادی سامان حوالے کرنے کی تقریب افغان ہلال احمر سوسائٹی کے صدر دفتر میں منعقد کی گئی۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو اور افغان ہلال احمر سوسائٹی کے چیئرمین سمیت دیگر افراد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر چینی سفیر وانگ یو کا کہنا تھا کہ سماجی فلاح اور عوام کے معاش میں درپیش مشکلات کو دور کرنے کی خاطر چین کی ریڈ کراس سوسائٹی نے گزشتہ سال دسمبر میں افغانستان کو طبی دیکھ بھال، لوگوں کے معاشی اور تعلیم سے متعلق امدادی امور کی ایک کھیپ عطیہ کی تھی۔ یوکرین کے غیر مسلح ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کے لیے فوجی امداد بغیر کسی نتیجے کے جاری نہیں رہے گی۔ یوکرین میں فوجی آپریشن اختتام تک جاری رہے گا۔ روس کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام سفارتی طریقے مسدود ہوں گے اور اب ہمیں جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ یوکرین کے غیر مسلح ہونے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ روس یوکرین جنگ، چین نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا۔ امریکہ کی روس پر تنقید پر چین نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو امریکہ نے کیوبا، پاناما اور دیگر ممالک کے ساتھ کیا وہ ڈرانے دھمکانے کی عام مثالیں تھیں۔ ان خیالات کا اظہار چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی بیان پر تنقید کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیوبا، پاناما، یوگوسلاویا، افغانستان، عراق، شام اور لیبیا کے خلاف امریکی کارروائیاں بڑی ممالک کی چھوٹے ممالک کو دھمکانے اور دھونس جمانے کی واضح مثالیں ہیں۔ چین نے یہ تنقید امریکی بیان کے رد عمل میں کی، جس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کر کے چھوٹے ممالک پر رعب نہیں جما سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کارنامہ، سعودی عرب کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے 15 مارچ کو عالمی یوم انسداد اسلامو فوبیا قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلامو فوبیا کے لیے دن مقرر کیے جانے کے UN قرارداد کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ اسلامو فوبیا سے جنگ میں سعودی عرب کی جانب سے دوست ممالک اور عالمی اداروں سے تعاون جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا سے نپٹنے کا عالمی دن منانے کی قرارداد کی منظوری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ نیٹو کا یوکرین میں امن فوجی دستے بھیجنے سے بھی انکار، نیوٹرل نہیں ہوں گے یوکرینی صدر۔ یوکرین میں روس کی بمباری اور جنگ کا سلسلہ جمعرات کے روز بھی جاری رہا۔ یوکرین کے شہر خرکیف میں بمباری کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو نے پولینڈ کی درخواست پر یوکرین میں امن فوجی دستے بھیجنے سے بھی انکار کر دیا۔ نیٹو وزراء دفاع کے اجلاس کے بعد نیٹو کے سربراہ اسٹولٹنبرگ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین سے اپنی افواج واپس بلائے۔ پولینڈ نے نیٹو سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یوکرین میں اسے امن فوجی دستے بھیجے جو اپنا دفاع بھی کر سکتے ہوں۔ روس یوکرین تنازع کے اثرات، امریکہ اپنے محفوظ ذخائر سے تیل نکال کر فروخت کرنے لگا۔ روس اور یوکرین کے تنازع کے اثرات پوری دنیا کے ساتھ سپر پاور امریکہ پر بھی پڑنے لگے۔ امریکہ نے اپنے محفوظ ذخائر سے تیل نکال کر بیچنا شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے اپنے محفوظ ذخائر سے تیل نکال کر مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکی مرکزی بینک نے سال 2018 کے بعد پہلی مرتبہ نئی مانیٹری پالیسی کا بھی اعلان کر دیا۔
مشہور کامیڈین بھگوت مان نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ بھارت کے مشہور کامیڈین اور عام آدمی پارٹی کے رہنما بھگوت مان نے بھارتی پنجاب کے 17ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گزشتہ دنوں بھارتی پنجاب میں حکمران جماعت کانگریس کو اپسیٹ شکست ہوئی تھی اور 117 کے ایوان میں عام آدمی پارٹی نے 92 سیٹیں حاصل کی۔ چین کو یوکرین کے خلاف روسی فوجی کارروائی کا پہلے سے علم نہیں تھا، چینی سفیر نے اہم پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ میں چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ چین کو یوکرین کے خلاف روس کے فوجی آپریشن کے منصوبے کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا اور نہ ہی بیجنگ نے اس کی حمایت کی۔ واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے ایک مضمون میں چینی سفیر کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دعوے کہ چین کو اس کا پتہ تھا کہ یا اس نے جنگ کی خاموش حمایت کی، خالصتاً غلط معلومات پر مبنی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا جہاز ایران کے قریب ڈوب گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کا بحری جہاز ایران کے صالحہ بندرگاہ سے 30 میل کے فاصلے پر ڈوب گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جہاز میں عملے کے 30 ارکان سوار تھے۔ جہاز کے عملے میں پاکستانی، بھارتی، سوڈانی اور یوگینڈا سمیت دیگر ممالک کے شہری شامل ہیں۔ جہاز کے عملے میں سے 27 ارکان کو بچا لیا گیا، جبکہ 2 اب بھی کھلے سمندر میں موجود ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق جہاز ممکنہ طور پر تیز ہواؤں کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ ڈوبنے والا کارگو جہاز دبئی سے رجسٹرڈ ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی حملہ ملک کے لیے 9/11 قرار دے دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے امریکی کانگریس سے روس کے خلاف جنگ کے لیے امداد بھی مانگ لی ہے۔ امریکہ نے یوکرینی صدر کی اپیل پر یوکرین کو مزید $800 ملین کی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو 5 Mi-17 ہیلی کاپٹر جبکہ 600 سٹنگر اینٹی ایئر کرافٹ نظام دے گا۔ روس نے یوکرین تنازع کے حل کے لیے نئی تجویز پیش کر دی۔ کریملن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کیف کے ساتھ بات چیت میں سویڈن اور آسٹریا کی طرح ایک غیر جانبدار، آزاد اور اپنی فوج رکھنے والا یوکرین ایک حل ثابت ہو سکتا ہے۔ دمتری پیسکوف کے مطابق مذاکرات میں اس طرز کا حل زیر غور ہے۔ واضح ہے کہ آسٹریا اور سویڈن یورپی یونین کے رکن ہیں، تاہم نیٹو کے فوجی اتحاد سے باہر ہیں۔ اقوام متحدہ میں ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے سائیکل چلانے کو فروغ دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کے 193 ملکوں نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد ترکمانستان کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے شہری اور دیہاتی اور دیہی علاقوں کی پبلک ٹرانسپورٹ میں سائیکل کو شامل کیا جائے۔ تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ قریب، قومی اسمبلی اجلاس 21 مارچ کو بلانے کا گرین سگنل۔ سیکریٹریٹ کو 21 مارچ سے قبل قومی اسمبلی اجلاس کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن 1-2 دن میں جاری کر دیا جائے گا۔ اسپیکر کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس اسمبلی ہال میں ہی کروائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی ہال کی تزئین و آرائش اور مرمت تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ 21 مارچ کو خیال زمان کے لیے فاتحہ خوانی ہوگی اور اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، جبکہ 22 اور 24 تک یوم پاکستان اور OIC کانفرنس کی تعطیل ہوگی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہوشیار۔ متحدہ عرب امارات میں پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں اب 100 درہم سے 500 درہم تک جرمانے ہیں۔ شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے ٹرانسپورٹ سینٹر نے سوشل میڈیا پر خلاف ورزی اور جرمانے کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ برطانیہ کا پولینڈ میں جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کرنے کا بڑا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر دفاع بین ویلس نے کہا ہے کہ برطانیہ پولینڈ میں اپنا اسکائی سیبر میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کرے گا۔ وزیر دفاع نے جمعرات کو وارسا کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ برطانیہ اپنا اسکائی سیبر میزائل سسٹم پولینڈ میں اس لیے نصب کر رہا ہے کیونکہ یوکرین پر روس کے حملے کے پیش نظر نیٹو اپنے مشرقی حصے کی حفاظت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔